اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضاء تسلیما لا امر. پیاسوں کی شام آ گئی، یتیموں کی شام آ گئی، مظلوموں کی شام آ گئی، تیرگی چھا آ گئی وہ غریبوں کی شام کی جب چادریں چھن رہی ہیں. عزادارو، آج رونے میں کمی نہ کرنا، کیونکہ آج تم نے گریا اس نہج تک پہنچانا ہے جس نہج پہ جناب سیدہ نے تمہارے لیے کیا. گلشن زہرا تباہ ہو چکا، ایک ایک جوان چن چن کے ذبح کر دیا اور چھوڑ دیا ایک غریب غیور کو جو وقت کا امام بھی ہے اور وارث قرآن بھی ہے، جس کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. سامنے ماؤں بہنوں کے سروں سے چادریں چھنتی اسے نظر آ رہی. اجرکم من اللہ. 2 محرم کو پہنچا تھا قافلہ. کیسا ہرا بھرا تھا یہ قافلہ. امام حسین، عباس، حر کا لشکر سامنے. پانی پلانے آیا تھا، خود سیراب ہو کے چلا گیا. 7 محرم کو خیام حسینی ہٹے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوئی. پیاسی سکینہ چچا کے پاس جا کے کہتی ہے، اے امو پانی چاہیے. ننھا علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے. مولا حسین تمام بچوں کو سمیٹے ہوئے 8 محرم کی رات میں یہ بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے، کربلا کیا ہے. بچے جب سہم جاتے ہیں تو غازی کہتے ہیں نہ ڈرو عباس ساتھ ہے. بچے جب ڈر کر اچھل پڑتے ہیں تو علی اکبر گود میں لیتے ہیں. ننھے ننھے بچے جب پیاس سے کل ملاتے ہیں تو قاسم پانی لیتے ہوئے چلے آتے. اور محمد چھوٹے بچوں کو ساتھ لیے بیٹھے ہیں، کبھی بہن سکینہ کو سمجھاتے ہیں، کبھی رقیہ کو دلاسا دلاتے ہیں. عزادارو، یہ ہرا بھرا کنبہ زہرا کا، یہ در سیدہ سے نکلا ہوا کنبہ زہرا کا شاہد رہنا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ خود اپنے منہ پہ تماچے مار رہی ہے کہ تاریخ میں 3 بیٹیاں ایسی جن کو ان کے باپ کے جنازے پہ رونے نہ دیا گیا. ایک بیٹی کے لیے بیت حزن بنوایا گیا، ایک بیٹی کے لیے کوفے میں ہی رونے کو بند کروایا گیا، اور ایک بیٹی آج شام غریبہ اپنے بابا کو صدا دے رہی ہے، بابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو. اے بابا سکینہ کی طرف تو دیکھو، جن کانوں میں بالیاں پہنائی تھی آج چھن چکی. اے بابا سکینہ کا کرتا جل چکا. اے بابا جن گالوں پہ تم پیار کرتے تھے تماچا زدن ہو چکے. اجرکم من اللہ. اپنے گریے کو بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ روئیے. آج جناب سیدہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہیں، غریبوں کا پرسہ لے، شہیدوں کا پرسہ لے. 9 محرم کو 72 کو پتا چلا کہ ہم کس جنت کی طرف سوار ہوئے. فجر میں اذان علی اکبر کا سننا تھا. میرے مولا نے کہا پروردگار عالم تو شاہد رہنا، تیرا ذکر خیر حسین کرے گا اور میرا ذکر خیر تو اپنی اذان میں ہمیشہ یہ بلند کرواتے رہنا، اللہ اکبر. میرا اکبر رہے یا نہ رہے،
تو اکبر رہے گا۔ عزادارو، فجر سے زوال تک، زوال سے ظہر تک کا وقت آ گیا۔ اسباب گئے، انصار گئے، احباب گئے، حبیب جیسے غیور غیار گئے۔ ہور تڑپتا رہ گیا، آ گیا غلاموں کے ساتھ، آ کے بیٹھا، دیکھا کہ نماز اس طرف بھی ہے، نماز اس طرف بھی ہے، صلاۃ جہاں قائم ہے وہیں ہر کے قدم پیچھے پیچھے، یہاں ہر ہے وہاں ہر والا ہے، یہاں عاجزی ہے وہاں خدا کی لعنت ہے۔ عزیزو، مولا کا وقت قریب آنے لگا، اور نہ محمد جائے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، علی اکبر کے لیے میرا مولا گھٹنوں چلتا ہوا اور روتا ہوا جا رہا ہے، اور تمام عزادار یہ نالا و بگا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے دشت نینوا علی اکبر کدھر گیا، اے نہر القمہ میرا دل بر کدھر گیا۔ اور جب غازی کے جانے کی بات آئی تو مولا نے کمر کو تھاما، اور جب غازی چلے فرات کی طرف تو سکینہ نے کہا چچا پانی لائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے کہا ہے غازی جائیں گے تو پانی آئے گا۔ مڑ کے غازی نے دیکھا سکینہ کے چہرے کو، سکینہ کے چہرے کو دیکھ کے پیار کیا، پیار کر کے کہا ان گالوں پر ہمیشہ تیرا چچا پیار کیا کرتا تھا، ان رخساروں کو ہمیشہ چوما کرتا تھا۔ اے سکینہ، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہارے پاس چچا نہ ہوگا تو کیا کرو گی؟ کہتی ہیں چچا اس وقت میں آپ کے پیار کی یاد میں اپنے رخساروں کو زمین پہ بوس کر دوں گی کہ میرا چچا مجھے فرات سے پیار بھیج رہا ہے۔ المختصر وقت عصر پہنچا، مولا نشیب میں اللہ اکبر سبحان رب العالی و بحمدہ کہہ رہے ہیں۔ بہن ماجائے کو دیکھ کے تڑپ رہی ہے۔ رخصت کے وقت جب سکینہ نے کہا بابا سمیں تھامی ہے زلجنا کی، اے زلجنا میرے بابا کو خیر سے واپس لانا۔ زلجنا نے گردن کو جھکا کے کہا اگر تاخیر ہو گئی تو معاف کر دینا بی بی، میری شکایت نہ کرنا۔ جناب سکینہ نے بابا کی حالت دیکھی، بہن وہاں جا کے کھڑی ہو کے قلعہ زینبیہ پہ بار بار واسطہ دے رہی ہے چھوڑ دے، یہ نواسہ ہے علی کا، یہ نواسہ ہے نبی کا، یہ نواسہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، حسن کا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، عباس کا بھائی ہے۔ شمر اتر جا، شمر اتر جا، شمر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ شمر نے قطع کیا کلام کو، کاٹا قرآن کے گلے کو، نیزے پہ بلند کیا، وہاں سے خیمہ جلنا شروع ہوا اور آوازیں بلند ہونے شروع ہوئی، ہم نے جنگ فتح کر لی، ہم نے جنگ فتح کر لی۔ یہاں سے میرا غیور امام یہ کہتا ہوا نظر آیا السلام علیکہ یا وارث آل یاسین، گریہ کرتا ہوا میرا مولا سید سجاد، اپنے بابا کا چہرہ نوکے نیزہ پہ بلند، وہاں سکینہ کو تماچے پڑنے شروع ہوئے۔ اپنے رونے میں کبھی نہ کرنا، شام غریبہ کی رات ہے، یہ وہ غریبوں کی رات ہے۔ اس رات سے پہلے رات میں بارش بھی تھے، ماں جائے بھی تھے، بیٹے بھی تھے، بچے بھی تھے، ماؤں کی گودیاں آباد تھی، لیکن آج کوئی نہیں۔ اس لیے مولا نے علی اصغر کو لے کے ہاتھ میں کہا تھا ننھی سی قبر کھود کے دامن کو جھاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔
عزاداروں، علی اصغر کا جنازہ نہیں نظر آیا تو پوری زمین کو کھودنا شروع کیا. وہاں آگ لگ رہی ہے، وہاں چادریں نوکے نیزہ سے کھینچی جا رہی ہیں، بچوں کو تماچے پڑ رہے ہیں. میرا مولا سید سجاد شکر پروردگار عالم میں سجدہ کیے ہوئے جناب زینب ان سب میں وفا کی امام کبھی ایک بیوی کو بچاتی ہے، کبھی دوسری بیوی کو بچاتی ہے، کبھی رقیہ کو گود میں لیتی ہیں، کبھی سکینہ کو سینے سے لگاتی ہیں. اتنے میں شمر نے اتنے تماچے مارے کہ سکینہ روتے روتے کربلا کی زمین پہ بے ہوش ہو گئی. یہاں پہ بے ہوش ہونا تھا، وہاں فرات سے ایک لاشا اٹھا. کہا ہے بہن زینب کوئی اور نے کچھ نہ کیا لیکن سکینہ کے ساتھ ظلم کاری ہے، سکینہ کو آغوش میں لیجئے. اب جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلی، وہاں مغرب کا وقت ہو چلا. کہتی جاتی سکینہ تم کہاں ہو؟ اے میری بچی تم کہاں ہو؟ اے غازی تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ وہاں جا کے کہتی ہے کلثوم اے علی اکبر تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ اور محمد ذرا تم بتا دو سکینہ کہاں گئی؟ سکینہ نہیں ملتی مجھے. اب سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ بھائی کا لاشا 3666 تیر کھا کے دشت نینوا میں تنہا پڑا ہے. کوہنا لباس تھا، انگلی کاٹ لی، ایزا پہنچایا سیدہ کے لال کو. جا کے کہتی ہیں سکینہ سکینہ تم کہاں؟ سکینہ کی آواز نہیں آتی. جناب زینب کہتی ہیں اے دشت نینوا میری بچی کہاں گئی؟ بھائی کی آخری نشانی میرے پاس ہے، کہاں گئی میری سکینہ؟ اے دشت نینوا تجھے واسطہ دیتی ہوں ولی العصر کا، وقت کے امام کا بتا دے. زمین خاموش. اے میرے بھائی حسین، اب جو میری بیوی نے آواز دی بھیا حسین سکینہ نہیں ملتی، سکینہ نہ جانے کہاں چلی گئی. اس ہولناک دشت میں آپ کی بہن تنہا ہے، آپ کا بھائی مجھے نہیں بتا رہا سکینہ کہاں ہے. عباس ذرا بتا دو نا سکینہ کہاں ہے. غازی نے کہا اے بہن زینب وہیں جا کے دیکھو جس سے ملتے ہوئے سکینہ سینے پہ سوئی تھی. جناب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے دیکھتی ہیں ایک لاشا ہے جو اندھیرے میں پیر سے ٹکرا کر ایک دم کہا یہ میرے بھائی کا لاشا نظر آتا ہے. بھائی کے لاشے کی طرف بڑھی، ہاتھ جسم پہ رکھتی جاتی، اور جب جب عزاداروں ہاتھ جسم پہ رکھتی ہے نا تو جسم کے اوپر گوشت تیر نظر آتے ہیں. جناب زینب نے اپنے سینے کو پیٹ لیا، سر کو پیٹ لیا. کہا بھیا کس جگہ پہ آ کے پرسا دوں، کس جگہ پہ آ کے تجھے گلے لگاؤں؟ یہ وہ جسم تھا جس کو میرا نانا صبح شام پیار کرتا تھا. اے بھیا کس طرف آؤں؟ لاشے سے آواز آئی اور کہتے ہیں اے بہن زینب بہت دیر سے تو سکینہ سکینہ کر رہی ہو. سکینہ اس لرزی زمین سے، اس دشت پر حال سے، دشت بلا سے ڈر گئی ہے، سہم گئی ہے، ابھی پہلو میں سو رہی ہے. جناب سکینہ کے پاس جناب زینب نے جا کے دیکھا، مشال کو قریب کیا. اب جو مشال کو قریب کیا تو بچی باپ کے سینے پہ نہیں تھی، گرم زمین پہ جس پہ باپ کا خون پھیلا ہوا تھا. سکینہ گلے لگ کے باپ کو یاد کر کے اس خون سے لپٹ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا. شبر نے بہت تماچے مارے، بابا کانوں سے بالیاں اتاری نہیں کھینچ لی گئی، بابا میرے پیروں پہ گرم
پانی، بابا میرا کرتا بھی جل گیا۔ سکینہ یہ بہن کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی۔ غازی کی آواز آئی، اے بہن زینب اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ سکینہ کا حال بڑا خستہ ہے، عزاداروں ذرا تھوڑا حوصلہ رکھنا، گریے کی آواز کو بلند رکھنا، ابھی ایک امتحان اور باقی ہے۔ جناب زینب نے سکینہ کو آغوش میں لیا، کلثوم نے آغوش میں بھرا اور لے کے چلی ایک جلی ہوئی قنات کی طرف، جہاں بچے سہمے ہوئے سو رہے تھے۔ زمین نے لرزنا چھوڑ دیا تھا، جو کھانا آیا سامنے رکھا تھا کسی بچے نے نہیں کھایا تھا۔ بیویاں اپنے بچوں کو، جو بچی ہوئی گود کے بچے تھے، ان کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف مولا سید سجاد غش میں نیم جہاں، اور رقیہ کو گلے سے لگا، وہاں جناب سکینہ کو جناب زینب نے اپنے سینے سے لپٹا۔ ابھی کچھ پہر گزرا ہی تھا، سکوت کا ماحول ہوا ہی تھا کہ یکدم زمین کربلا لرز اٹھی۔ زمین کے سینے میں سے دل کی آواز محسوس ہوئی، دھک دھک دھک۔ جناب زینب نے اپنی چشم مبارک کو کھولا، دور تک نگاہ کی، کچھ نظر نہ آیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے پھر چشم مبارک کو بند کیا اور دعا الہیہ میں محو ہوئی، یکدم پھر زمین میں دھڑکنے کی آواز میں کوئی پیغام دینا شروع کیا۔ اب تو جناب زینب نے آنکھوں کو کھولا، سامنے سے ایک گھوڑ سوار آتا ہوا نظر۔ جناب زینب نے کہا، رک جا، آگے نہ بڑھ، بچے یتیم ہیں، مظلوم ہیں، مسکین ہیں، ابھی سوئے۔ تو نے ظلم کرنا ہے صبح میں آنا، اس وقت آنا جب ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اس وقت آنا جب ہاتھوں پیروں میں رسیاں ہوں گی، اس وقت آ کے تو اپنا ظلم روا کر لینا۔ اتنے سخت کلمات پر بھی وہ گھوڑ سوار نہ، وہ بڑھتا آیا، دشت نینوا لرزنے لگی۔ لرزہ ایسا تھا کہ جس وقت مولا حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو پکارا تھا اور زمین کربلا لرز اٹھی تھی، پھر لرزہ ایسا آنے لگا جیسے علی اکبر کو ڈھونڈنے اور گھٹنے چلتے ہوئے سید الشہداء میدان میں پہنچ رہے تھے۔ جناب زینب نے تمام ساعتوں کے منظر کو دیکھا ہوا تھا، گھوڑ سوار بڑھتا چلا آ رہا تھا، جناب زینب روکتی چلی جا رہی تھی، گھوڑ سوار آتے آتے جلی ہوئی قنات کی طرف جیسے ہی سم رکھا، جناب زینب نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، یا علی مدد، اور ایک دم علم جو ٹوٹا ہوا تھا ہاتھ میں بلند کر کے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر میرے جوان، میرے والی، میرے ناصر، میرے بھائی شہید ہو چکے تو کیا زینب کسی تلوار سے کم ہے؟ زینب بنت ذوالفقار ہے، ذوالفقار کی طرح اگر زینب لرز پڑی، اگر زینب برس پڑی تو تو یہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ واپس پلٹ جا، کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، بچے سو
اس وقت کہاں تھے جب زینب کے سر سے ردا چھینی گئی؟ اے بابا، جناب کلثوم نے بابا کو دیکھا، تڑپ گئی بابا، بیٹیوں کو باپ کے جنازے پہ رونے کیوں نہیں دیا جاتا؟ آج دیکھیے عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کربلا میں اپنے باپ کو رونے کے لیے ترس رہی ہے، وہاں مدینہ فاطمہ زہرا اپنے باپ کے خون کو دیکھ کے نبی کے روزے میں خشک آ رہی ہے۔ اے نانا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين من ينقلبون منقلبون۔